قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. مختصر حمد اور درود و سلام کے بعد محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماؤں، معززات بہنوں، اس دنیا کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنے والا موجد جب وہ اپنی ایجاد معاشرے کے اندر لے کر کے آتا ہے تو اس ایجاد شدہ چیز، اس مشینری کے ساتھ ساتھ اس کے ڈبے کے اندر ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، تو اس گائیڈ بک کے اندر ہر ایک چیز مینشن کر دی گئی ہے کہ آپ اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو چیز نقصان والی ہوتی ہے وہ بھی اس میں لکھ دی جاتی ہے. یہ موبائل ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آگ کے قریب لے کر کے جاؤ گے یہ خراب ہو جائے گا، پانی کے اندر ڈال دو گے خراب ہو جائے گا. کوئی بھی موجد کسی بھی چیز کے حوالے سے ہر ایک چیز اس میں واضح کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مشینری بنائی جس کو انسان کہا جاتا ہے. اس انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ بک ہمیں دی ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. یہ انسان کون کون سے اعمال کرے گا، کون سے اعمال اس کو فائدہ دینے والے ہیں، کون سے اعمال اس کو نقصان دینے والے ہیں، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بعینہ بالکل واضح طور پر بیان کر دی ہے، بتلا دی ہے. پچھلا جمعہ آپ نے سنا قرآن مجید کے اوپر تدبر کے حوالے سے. ہمارا معاشرہ ہے یہ قرآن مجید سے بہت دور نکل چکا ہے، قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش اور کاوش نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارتے نہیں ہیں. تو محترم بھائیوں، اس کے بے شمار نقصانات ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینے کے نقصانات کیا ہیں. سب سے پہلا نقصان محترم بھائیوں کو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام والا ہونے کے باوجود، بہترین اپنی ایک قوت رکھنے کے باوجود اللہ اکبر پھر بھی پستیوں کا، تنزلیوں کا شکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
مسلم امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر جگہ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ یہ رب کا قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ کے ساتھ کتنی ہی قومیں ایسی ہیں کہ جن کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور کتنی ہی قومیں ایسی ہیں جو تنزلیوں کا پستیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن ہے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ان کا مکمل جو ہے وہ سیرت کو دیکھ لیں، قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ وہ دیکھیں وہ وقت تھا کہ اعلائیوں بلائیوں کو مسلمان چھوتے تھے، لیکن آج کیا حالت ہے؟ وہ معزز تھے زمانے کے اندر مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن مجید کو بس پشت ڈال دیا ہے، بہترین جو ہے ایک تعداد رکھنے کے باوجود مسلمان پستیوں کا شکار ہیں۔ تو محترم بھائیوں، وجہ صرف اور صرف یہ ایک ہی ہے، ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اور محترم بھائیوں، ہمارا معاشرہ ہے، اکثر لوگ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے سنیں گے، جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا، معاشرے کے اندر ذرا نکلیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ گزارا نہیں چلتا، گزران بڑا مشکل ہے، جو کماتے ہیں پوری نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بندہ میرے اس قرآن سے، میری اس کتاب سے، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، بس پشت ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، جو احکامات ہیں اس کے اوپر آتا نہیں ہے، جس چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان کاموں کے اندر لگا ہوا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ یہیں پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا، ہم اپنے اس بندے کو اٹھائیں گے، قیامت والے دن یہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور حالت کیا ہوگی؟ قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ، قیامت کا دن ہوگا، اٹھے گا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، قال کہے گا ربی اے میرے رب لم حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ وقد كنت بصیرا، دنیا کے اندر تھا میں، یہ آنکھیں مجھے دکھلاتی تھیں، اے اللہ میں نے تیرے ارض و سما کو دیکھا ہے، درختوں کو، باغات کو دیکھا ہے، میں نے ہر ایک چیز چرند پرند کو دیکھا ہے، اے اللہ وقد كنت بصیرا، میری آنکھیں تو یہ دیکھا کرتی تھی، لم حشرتنی اعمیٰ، مجھے آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح اتتک آیاتنا، میری آیات تیرے پاس آئی تھی، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، میرا ذکر تیرے پاس آیا تھا، اتتک آیاتنا فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا، تو نے اسے پشت ڈال دیا، تو نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن اسی طرح تجھے بھلا دیا گیا۔ محترم بھائیوں، یہ ہمارا گزران مشکل ہے، معاشی تنگی کا شکار ہے۔ مین وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے پیچھے ہو گئے ہیں، ہمارے شب و روز قرآن کے بغیر نہیں ہوتے تھے، ہماری صبح قرآن مجید سے شروع ہوا کرتی تھی، ہمارا جو خالی وقت ہوتا، ہمارا پاکٹ سائز ایک قرآن ہوتا تھا، جب بھی ہمیں کوئی فارغ وقت ملتا تھا قرآن نکالتے تھے، پڑھنے لگ جاتے تھے۔
لیکن کیا ہے، آج ہم نے اس قرآن کو بھلا دیا ہے۔ تو محترم بھائیو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو ہم اندھے کر کے اٹھائے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کا دن ہے کہ تم بھی اسی طرح بھلا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، قرآن مجید کو چھوڑنے کے نقصانات، ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بندے کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 36 اور 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، رحمان کے قرآن سے اندھا بن جاتا ہے، آنکھیں موند لیتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اس کے ساتھ ایک شیطان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لگا دیتے ہیں۔ شیطان پھر اس کا پیچھا کرتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ محترم بھائیو، ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ ہمیشہ شیطان ہی لگا رہے، پھر کیا ہوگا؟ سورہ زخرف کی اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ وہ جو شیطان ہیں وہ بندے کو جو صحیح راستہ ہے، رب کا راستہ ہے، اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے شیطان بندے کو ہٹا دیتا ہے، اور بندہ کیا سمجھتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، بندہ غلطی پر ہونے کے باوجود وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں معاشرے کے اندر چلے جائیں، غلطی پر ہوتے ہیں، ان کو جا کے سمجھانے کی کوشش کریں، وہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنی بات پر اٹل حقیقت پر کھڑے ہیں۔ لیکن محترم بھائیو، یہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ ہے کہ ہم اصل چیز پر ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت کے اوپر کھڑے ہیں، اصل چیز کے اوپر کھڑے ہیں۔ لیکن محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، قرآن سے اعراض، اللہ تعالیٰ نے تشبیہ بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، رب کے فرمان سے منہ موڑنے والے بن گئے ہیں۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ یہ سخت بدکنے والے گدھے، رب کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے گدھوں کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو سمجھنے کا پتہ ہی نہیں ہے، رب کا قرآن ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ یہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں۔ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، جو شیر کو دے کے بھاگے ہوئے ہیں۔ جس طرح شیر کو دے کے گدھوں کی دوڑ لگتی ہے، اس طرح یہ لوگ بنے ہوئے ہیں۔ اور محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ ایک حدیث ہمارے سنبھلنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلم کی 534 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ 4 لفظ ہیں۔ قرآن حجت ہے، دلیل ہے، لَكَ، یا تو یہ تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، أَوْ عَلَيْكَ، یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا۔ آج ہم اپنے شب و روز کو ذرا دیکھیں کہ ہم قرآن مجید کو کتنا وقت دیتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کتنا لگاؤ ہے، قرآن مجید کی ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو کتنا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیا کہ کل قیامت کا دن ہو، قرآن ہمارے حق کے اندر گواہی دے گا؟ یہ میں بھی اندازہ لگا سکتا ہوں، ہر ایک بندہ اندازہ لگا سکتا ہے۔
اور رب کا فرمان ہے والقرآن حجت، قرآن دلیل ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن حجت ہے، لکا یا تو تیرے حق کے اندر ہوگا او علیک یا تو تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں، تتلا علیہ جو ان پر یہ آیات پڑھی جاتی ہیں سنتے ہیں، ثم یصر مستکبرا پھر بھی تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے مصر ہوتے ہیں، اپنے معاملات سے پیچھے نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ثم یصر مستکبرا تکبر کی وجہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور حالت کیا ہے؟ کأن لم یسمعها، گویا کہ انہوں نے سنا ہی کوئی نہیں، سنا ہے لیکن ایسی سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ سنتے ہیں لیکن اعمال سے واضح نہیں ہوتا کہ رب کے قرآن کو یہ سمجھتے ہیں، رب کے قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب بندے کے اعمال سامنے آئیں گے۔ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، وعید نہیں، خوشخبری سنا دو ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور محترم بھائیوں، ایک تو یہ لوگ ہیں جو سنی انسنی کر دیتے ہیں، ایک اور بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن کو اتنا لے لیں کہ جتنا ہمیں صحیح لگتا ہے، جو ہمارے حق میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تم قرآن مجید کے کتاب کے بعض حصے کے اوپر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو اپنے حق میں جو سمجھ آتا ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں اس چیز کے اوپر موجود ہوں، وہ قرآن کی بات مان لی، وہ ہم نے دلیلیں بھی دے دی کہ یہ قرآن مجید کے اندر یہ اس طرح کر کے موجود ہے، میں اس کے اوپر کھڑا ہوں، اور جو ہمارے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بندہ ایسا ہے اس کے لیے کیا جزا ہو سکتی ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو بندہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے اس کی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے رسوائی کی زندگی ہے۔ الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب، قیامت کا دن ہوگا ایسے لوگ قیامت والے دن میں سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، دل کے اندر پنپنے والی ایک ایک چیز کو جاننے والی ذات کا نام اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے نہ دنیا کے اندر سکون نہ آخرت کے اندر سکون ہوگا، اور حالت یہ ہوگی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے اور ہماری شکایت کریں گے۔ رب کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ میری قوم ہے، یہ میرے ماننے والے، کیسے ماننے والے؟ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، رسول، وہ شکایت کریں گے۔ محترم بھائیوں،
ذرا دیکھیں تو صحیح ہم کس لیول پر کھڑے ہیں، ہم قرآن مجید کو کتنا وقت کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آنکھیں ملانے والے نہ ہوں۔ اور محترم بھائیو، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے بھی پھر وجوہات ہیں کہ یہ جتنی بھی لاپرواہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، وجہ صرف یہ ایک ہے ان وجوہات میں سے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس کے اصل مقصد کی بجائے کسی اور چیز کے لیے استعمال شروع کر دیا۔ مقصد تو یہ تھا کہ یہ تو وہ کتاب ہے جو قوموں کے ساتھ خطاب کرتی ہے، زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے، بندے کی زندگی نکھار کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو اس چیز کی بجائے کس کے لیے استعمال کیا کہ اس کو پکڑنا ہے تو چومنا ہے، آنکھوں کے ساتھ لگانا ہے، غلاف اس کو ڈالنا ہے، خوشبو لگا کے رکھنی ہے۔ ہم ان چیزوں سے جان نہیں چھڑا سکے، حالانکہ بنتا تو یہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا کیا میسیجز دیے ہیں مجھے معلوم ہوگا۔ ہم نے قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے کہ اپنی بیٹی کی رخصتی کرنی ہے تو اس جہیز کے اندر ہم نے قرآن مجید تحفہ کرنا ہے، چاہے زندگی کے اندر اسے نہ پڑھایا جائے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو جب رخصتی کا وقت ہے نا، رخصت کرنا ہے، قرآن کے سائے کے نیچے سے گزار دینا ہے برکت کے لیے۔ حالانکہ زندگیوں کی برکت ختم ہو چکی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح معنوں کے اندر پڑھا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کے اصل مقصد کی بجائے کسی اور چیزوں کے لیے قرآن مجید کا استعمال شروع کر دیا۔ اور محترم بھائیوں، ان لاپرواہیوں اور غفلتوں کی ایک اور وجہ وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید اس لیے یاد نہیں کرتے، اگر بھول جائیں گے تو بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ یہ باتیں شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ ہم یاد اس لیے نہیں کرتے کہ اگر اس کو بھول گئے تو پھر بہت بڑا گناہ ہوگا، اس لیے ہم اس کو یاد ہی نہیں کرتے، جان ہی چھڑا لیتے۔ محترم بھائیو، اس حوالے سے اس موضوع کے اندر جتنی بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنائی جاتی ہیں یا آپ نے پڑھی ہیں یا آپ کو بتلائی گئی ہیں، کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی۔ ایک روایت ہے مسند احمد کی، جلد نمبر 5 ہے، 275 نمبر صفحہ ہے، حدیث نمبر 22524 ہے۔ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وَمَا مِن رَجُلٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَنَسِيَهُ، کہ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے فَنَسِيَهُ، اور اسے بھول جاتا ہے، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ أَجْزَمَ، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن جب وہ ملنے کے لیے آئے گا وَهُوَ أَجْزَمَ، تو وہ کوڑی ہوگا، کوڑ کی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے محترم بھائیو 2 سندوں کے ساتھ آتی ہے، ایک سند بھی صحیح نہیں ہے، عیسیٰ بن فائد راوی اس کے اندر موجود ہے، لیکن معاشرے کے اندر یہ پھیل گئی ہے، لوگ قرآن مجید کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے بھول گئے تو بہت بڑا گناہ ہوگا لہذا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث، عرضت علی اجور امتی، یہ مسند احمد کا سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی دونوں کے اندر موجود ہے۔ عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قوم کے جو اعمال ہیں، نیک اعمال، یہ میرے سامنے پیش کیے گئے کہ ان ایک نیک اعمال میں سے یہ عمل بھی موجود تھا کہ ایک بندے نے مسجد کے اندر سے ایک تنکا باہر نکال دیا۔ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، اور میرے سامنے میری قوم کے گناہ بھی پیش کیے گئے۔ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا عَظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے گناہوں میں سے اس سے بڑھ کر میں نے کوئی گناہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس نے ایک صورت یاد کی اور پھر اسے بھول گیا۔ اب یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ بھی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس سند کے اندر
ابن جریج مطلب بن عبداللہ راوی وہ مجبور ہے۔ میں بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسی روایات کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہو گئے کہ ہم قرآن مجید کو یاد اس لیے نہیں کرتے۔ کوئی ایسے حافظ قرآن جو بیچارے جس نے ایک وقت لگایا قرآن مجید کو حفظ کیا، اگر خدا نہ خواستہ اسے بھول گیا، اس کی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہم اس کو تانے مارتے ہیں، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے حفظ کر کے۔ اس وجہ سے لوگ قریب ہی نہیں آتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کا ماہر ہے، اچھے طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن مجید کو شروع کرتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے، بڑی بہترین آواز ہے، بہترین قرات ہے، تلفظ بڑا بہترین ہے، اللہ اکبر، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو قرآن مجید کا ماہر نہیں ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کو غلطی آتی ہے، پھر پیچھے سے شروع ہو جاتا ہے، بڑی ہی مشکل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ محترم بھائیو، قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن مجید۔ محترم بھائیو، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ قرآن مجید بڑی ہی مشکل کتاب ہے۔ قرآن مجید عربی زبان کی کتاب ہے، بڑی مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی۔ ایک عام بندے کے لیے بڑا ہی مشکل ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ محترم بھائیو، ذرا صحیح اعتبار کے ساتھ یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ قرآن مجید بیالوجی سے مشکل ہے، کیمسٹری سے مشکل ہے، میتھمیٹکس سے مشکل ہے۔ ہر بندے کو یہ فنون نہیں آتے۔ قرآن مجید کو ہم نے ایسے ہی معاشرے کے اندر مشکل ترین کتاب بنا کر کے پیش کر دی۔ محترم بھائیو، اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں۔ اگر سعودی عرب سے کوئی بادشاہ کسی ایک بندے کے نام کے اوپر نہ کوئی خط بھیجے، عربی کے اندر ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کیا کرے گا؟ اس خط کو اٹھائے گا، کبھی کسی کے پاس جائے گا کہ فلاں کا صاحب اس کا ترجمہ کرو جی، مجھے سمجھنا ہے کہ پتہ نہیں جو ہے وہ سعودیہ کا بادشاہ مجھ سے پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، ممکن ہے مجھے کوئی عمرہ کرانا چاہتا ہے یا حج کروانا چاہتا ہے، تو ہم اس کو بڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی قاری صاحب کے پاس نہیں جائیں گے تو کوئی ایسے بندے کے پاس چلا جائے گا جو سعودیہ سے وقت لگا کے آیا کہ ذرا اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ، میں نے اس کو سمجھنا ہے۔ محترم بھائیو، ایک بادشاہ کے خط کو اتنی وقت دی جا سکتی ہے تو میرا رب کا جو میسج ہے اس کو اتنی وقت کیوں نہیں دی جاتی؟ اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ قرآن مجید بڑی مشکل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے لِلذِّكْرِ، سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو محترم بھائیو، اگر ہمارے بچے بیالوجی پڑھ سکتے ہیں، کیمسٹری پڑھ سکتے ہیں، اس کی وجہ ہے ہم ان کی پیچھے جو ہے وہ بڑی پوچھ پڑتال کرتے ہیں۔ اسکول کالجز کا معاملہ ہو، یونیورسٹی کا معاملہ ہو، تو محترم بھائیو ہم بڑے پیچھے تک جو ہے اس کی پہنچ کرتے ہیں، استادوں سے پوچھتے ہیں یہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ لیکن قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہمارا بالکل معاشرے سے پیچھے ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق اور طاقت